ویسے بڑا مشکل ہے اپنی نیچر پر اوور کم کرنا، لیکن پھر میں جب دیکھتا ہوں نا کہ ہمارا دین جو ہے اور اسلام ہے یہ غصے کے خلاف ہے. اور دوسرا، آپ نا غصے کا اظہار جب کرتے ہیں نا ایک دم، تو اس کے نا اثرات بھی ٹھیک نہیں نکلتے. آپ سے غلط بات ہو جائے گی، جس بات سے عقل کم ہو رہی ہوتی ہے اس وقت غصے میں تیش میں ہے، تو اس کے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ صحیح نہیں نکلتا. اور دوسرا اس اینگل کو بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی غصے کو اچھا نہیں سمجھا. لوگ ہیں سمجھدار، وہ بتاتے ہیں کہ آپ نا اس انوائرمنٹ سے نکل جائیں. آپ نے دیکھا کئی لوگ جب غصے میں ہوتے ہیں نا تو چپ کر کے اٹھ کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. مثال کے طور پر ایک بندے کو دیکھ کر آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے، جو ہی یا بندہ غائب ہو جائے یا آپ وہاں سے غائب ہو جائیں آپ کا غصہ کم ہو جائے گا. جس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا جنگ احد میں، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. تو جب کبھی حضور کے سامنے آتا تھا نا تو حضور کو نا اچھا نہیں لگتا تھا، حالانکہ مسلمان ہو گیا تھا. تو حضور نے اس کو فرمایا کہ دیکھیں آپ جب میرے سامنے آتے ہیں نا تو میرا دل خراب ہوتا ہے، مجھے نا حضرت حمزہ کی شہادت آنکھوں میں آ جاتی. لو جی اتنی بات تھی، وہ فار ایور وہاں سے سیریا چلا گیا اور جب تک فوت نہیں ہوا وہاں نہیں آیا کہ نبی نے یہ کہا. اس لیے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے. اب لیسن کیا ڈرا ہوا کہ جو چیز آپ کو ایک تو آرگنائز کرتی ہے، سٹریس میں لے کر جاتی ہے، آپ کو بنگیختہ کرتی ہے، آپ ایک تو اس کو اوائڈ کرنا شروع کریں. اگر انڈسپینسیبل ہے، انیویٹیبلٹی کا لیول ہے کہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، پھر آپ سمجھوتا کریں. مثال کے طور پر آپ کہیں جی میری تو بیگم امی ہے، یا بیگم کہیں میرے ہسبینڈ ہے، اوائڈنس کا لیول اتنا نہیں ہے. پھر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، کمپرومائزنگ پوائنٹس نکالیں، اور جس چیز سے دوسرے کو تیش آتا ہے نا اس چیپٹر کو کم کھولیں. تو لہذا 2 پوائنٹ ہی میں بتاؤں گا. ایک تو غصے میں فیصلہ کیا آپ کو نقصان دے گا، دوسرا اللہ کا حکم کی نافرمانی ہوگی. اگر آپ مثال کے طور پر دیکھا نا کہ بھئی آج کل سیاست میں لوگ گرم ہو جاتے ہیں، آپ سیاسی باتیں نہ کریں، ان میں پتہ نہ اس نے بعد آنا ہے نہ میں نے آنا ہے، تو 5 منٹ میں آپ ذہن بدل نہیں سکتے، سوائے یہ کہ ماحول خراب ہو جائے گا. اب میں آپ کو ایک تھوڑی سی یہ بات بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید ایک نا اسکول آف تھاٹ ہے، اور آپ کے ٹیمپرامنٹ، آپ کی طرز فکر کو تبدیل کرنے کی بہت صلاحیت رکھتا ہے. یہ انسانوں کے ذہن کو چینج کر دیتا ہے. اب غصے میں آتے ہیں دنیا داری کی وجہ سے اور اپنے نفس کی وجہ سے. اب یہ قرآن چپ کے آپ کو نفس سے باہر نکالتا ہے، ذاتی مفادات سے باہر نکالتا ہے، اپنی بات کم کرنے پر ابھارتا ہے، اور لوگوں کو برداشت کرنے کی دعوت دیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آل ٹوگیدر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنالٹی میں تبدیلی آ رہی ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، چونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کو تیش دلانے کے لیے کفار نے کیا کچھ نہیں کیا. دیکھیں ان کو بری بلے الفاظ سے مخاطب کیا، ان پر غلاظت بھی پھینکی. اب رسپانس کیسے آیا؟ نہ مقابلے میں غلاظت پھینکی، نہ جواب دینے کے لیے اس طرح کا آپ نے الفاظ استعمال کیے. اس لیے کہ وہ ایک نمونہ تھے تمام کائنات کے لیے کہ جو لوگ جہلا ہیں ان سے نپٹنا کیسے، ان سے الجھنا نہیں ہے، ان سے ایسے نپٹنا ہے کہ جیسے آپ خاردار جھاڑیوں کے رستے میں سے گزر رہے ہیں اور ان غلط لوگوں سے اپنے دامن کو بچا کر گزر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جاہلوں سے اعراض برتو اور لغویات سے بھی کنارہ کشی کرو جہاں لغویات ہو رہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ كِرَامًا، لغویات جہاں ہو رہی ہیں اس طرح یہ لغویات ہوتی ہیں جو آپ کو تیش میں ڈالتی ہیں، آپ نے ان کو اوائڈ کرنا اور جہلا سے بالکل نہیں الجھنا، ان کی بات کا جواب ہی نہیں دینا. کب تک بولے گا؟ خاموش ہو جائے. تو یہ ہم سے غلطی ہوتی ہے. تو میں اس کو ایک سوشل ایکو سسٹم کہتا ہوں
سوشل ایکو سسٹم یہ ہے کہ آپ نے اپنے تعلقات میں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ بہن ہے میری یہ اس مزاج کی ہے، اس سے ایسے بات کرنی ہے، پھر میرا ریلیشن شپ بڑا کمفرٹیبل رہے گا۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ اس مزاج کا ہے، اس سے ایسے بات کریں گے تو یہ ریلیشن شپ ایکویٹیبل رہے گا۔ دنیا آپ نے اپنی بسانی، آپ اس کی دنیا میں داخل نہیں ہو رہے، نہ اس کی پریفرنسز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، لیکن فرق آپ نے کر لیا کہ آپ اپنی بھی امپوز نہیں کر رہے۔ میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے، اور رب ہوتا ہے برداشت سے، غصے کو برداشت کر کے، اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو بڑے آسان اور حکمت سے لبریز انداز سے پیش کر کے نکل جانا۔ کوئی مانے نہ مانے، اللہ بڑا خوش ہو جائے گا آپ سے، پھر آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، آپ کو ایسے ایسے کمفرٹ زون لے جائے گا، آپ کو طمانیت سے نوازے گا، سکینت سے نوازے گا۔ اللہ کہتا ہے سکینت بھی میری ایک بلیسنگ ہے، کہتا ہے بعض اوقات میں اچھے خاصے ڈسٹربڈ اذہان کو سکینت میں لے جاتا ہوں۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہے کہ اور کئی جگہ پر اللہ کے الفاظ ہیں قرآن میں، پھر ہم نے ان پر ایک سکینت نازل کر دی۔ اندر سے پرٹربڈ تھے، پریشان تھے، لیکن یہ بھی اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ وہ پھر صحابہ کرام نے بتایا ہمیں نہ پتہ نہیں کیسے نیند سی آ گئی، ایک غنودگی سی طاری ہو گئی، جس ہم وہ کشمکش میں تھے اسے نکال دیا۔ تو یہ بلیسنگز ہیں، کن پر ہوتی ہیں؟ جو اللہ سمجھتا ہے یہ میرے بندے ہیں، میرے دوست ہیں، مجھ سے رہنمائی طلب کرتے رہتے ہیں، مجھ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور مجھ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت ہر جگہ ہر لمحے میری طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میں نے فرض کر لیا ہے خود پر کہ میں بھی ان کی طرف رجوع کروں، اور ان کے دلوں میں موجود دعاؤں اور ان دکھوں اور مشکلوں جن کا ابھی انہوں نے اظہار بھی نہیں کیا، میں ان کا سامان فراہم کروں اور ان سے ان کو نکالوں اور بچاؤں۔ تو جس کو خالق کے کائنات مل گیا اس کو تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت مل گئی۔ یہ لوگ کیا اس کے سامنے کیا تیش دلائیں گے اس شخص کو؟ وہ تو اندر سے بھر جائے گا، طمانیت سے بھر جائے گا، پھر اس کی طمانیت چہروں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں چہرے پر نور آ گیا ہے، اس کے چہرے پر تو نورانیت ہے۔ لوگ بات بھی نہیں کرتے، اس کی طرف دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ کی بلیسنگ کے انعامات اور انداز۔